بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل۔ خوب الحمدللہ پروردگار عالم کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو کفایت الحصول کے مقدمے میں آج انشاءاللہ امر رابع کے بیان میں امر ہادی عشر کے بیان میں ہے، یعنی 11ویں امر کے بارے میں۔ 11واں امر جو یہاں پر مرحوم آخوند ذکر کر رہے ہیں وہ اشتراک لفظی کے بارے میں گفتگو ہے۔ مرحوم آخوند سے پہلے جو اصولی کتابیں ہیں وہاں پر اس بحث کو بہت ہی زیادہ طول و تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، لیکن حق کے مطلب یہ ہے کہ آخوند خراسانی نے بہت اچھا کام کیا کہ اس لمبی چوڑی بحث کو کہ چہ بسا لگتا تھا کہ فضول بحث ہے، اس کا تقریباً خلاصہ یہاں پر بیان کر دیا ہے کہ اس سے زیادہ اس کے بارے میں گفتگو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ بحث ہے اشتراک لفظی کے بارے میں، مشترک لفظی کے بارے میں۔ دیکھیں، مشترک لفظی کے بارے میں آپ منطق میں بھی بحث پڑھتے ہیں، ادبیات میں بھی بحث پڑھ کر آئے ہیں، مطلب روشن ہے۔ مشترک لفظی یعنی ایک لفظ کو متعدد معنی کے لیے وضع کیا جائے، اسے کہتے ہیں مشترک لفظی۔ مثلا عربی زبان میں لفظ عینون، خوب ایک مرتبہ عینون آنکھ کو کہتے ہیں، ایک مرتبہ عینون چشمے کو کہتے ہیں، درست ہے آقا؟ اور اسی طریقے سے کہ تقریباً ادعا کیا گیا ہے کہ عین کے 70 معانی ہیں۔ خوب، تو یہ مشترک لفظی ایسے ہے کہ بس مشترک لفظی میں کیا ہوتا ہے، لفظ ایک ہوتا ہے اور اس کو متعدد معنی کے لیے وضع کرتے ہیں۔ خوب، یہ آپ منطق میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اس کے مقابلے میں مشترک معنوی ہے۔ مشترک معنوی یعنی لفظ کا معنی ایک ہے لیکن ایک کلی معنی کے لیے وضع ہوا ہے کہ جس کلی معنی کے افراد زیادہ ہیں۔ مثلا انسان ایک معنی کلی کے لیے وضع کیا گیا، زید عمر بکر خالد جتنے بھی ہیں یہ اس کے افراد ہیں۔ یہ زید عمر بکر خالد یہ سارے کے سارے انسان کے اعتبار سے مشترک نوعی ہیں، درست ہے آقا؟ مشترک معنوی ہے، یہ انسان مشترک معنوی ہے۔ پس مشترک معنوی میں کیا ہوتا ہے کہ لفظ ایک کلی معنی کے لیے وضع ہوتا ہے جس کے افراد اور مصادیق زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ اشتراک لفظی میں مقصود یہ ہوتا ہے کہ لفظ ایک ہے اور متعدد معنی کے لیے وضع ہوا ہے۔ اچھا، اگر نیچرل طریقے سے آپ طبیعی طریقے سے دیکھیں تو ظاہراً اشتراک لفظی کا سبب بھی یہ ہے کہ پرانے زمانے میں وسائل نقل و انتقال بہت کم ہوتے تھے، لہذا مختلف قبائل مختلف جگہوں پر رہتے ہیں، ایک قبیلہ اس جگہ پر ایک لفظ کو ایک معنی میں استعمال کر رہا ہے، دوسرا قبیلہ اسی لفظ کو مثلا دوسرے معنی میں استعمال کر رہا ہے، تیسرا کسی جگہ پر کسی تیسرے معنی میں استعمال کر رہا ہے۔ جب بعد میں کچھ لوگ جمع ہوئے کہ اس لغت کو جمع کریں، درست ہے، جب ان لوگوں نے جمع کیا تو ان کے سامنے ایک لفظ کے مختلف معانی آئے۔ مثلا یہ قبیلہ اگر عینن کو اس معنی میں استعمال کرتا ہے، وہ قبیلہ عینن کو اس معنی کے لیے، تو ایسے اشتراک لفظی بھی وجود میں آیا کہ نیچرل اور صحیح طریقہ ظاہراً یہی ہے کہ تقریباً زبانوں میں جو اشتراک لفظی وجود میں آتا ہے اس وجہ سے ہے کہ بعض مناطق میں ایک معنی میں دوسرے، بعض مناطق میں دوسرے معنی میں، جب ان کو جمع کرتے ہیں زبانوں کو تو یہ مختلف معنی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ طبیعی طریقہ یہی ہے کہ جو واقعاً پسند بھی آتا ہے۔ اچھا، یہاں پر جو بحث ہے، دو بحث ہیں کہ آیا، پہلی بحث یہ کہ آیا اشتراک ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصلاً اشتراک ممکن نہیں ہے، محال ہے۔ مرحوم آخوند کہتے ہیں کہ بابا ادل دلیل علی امکان شیء وقوعہ،
ایک شے کے ممکن ہونے پر بہترین دلیل یہ ہے کہ وہ واقع ہے. تو اس میں تو لمبی چوڑی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے. بابا ہم دیکھتے ہیں آنکھوں کے ساتھ کہ واقعاً ہے، درست ہے. اچھا، بس یہ بحث تو تقریباً آخوند نے جمع کر دی. مہربانی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نا محال ہے. آخوند کہتے ہیں نا بابا ہم دیکھ رہے ہیں آنکھوں کے ساتھ لغات کے اندر اشتراک پایا جاتا ہے. مثلا فارسی میں آپ کہتے ہیں شیر، واقعاً ایک مرتبہ شیر یعنی دودھ، ایک مرتبہ شیر یعنی واقعاً وہی جانور، ایک مرتبہ شیر کہتے ہیں یعنی بھلے یہ نل جیسے پانی نکلتا ہے. تو یہ ہے. جو لوگ کہتے تھے کہ اشتراک لفظی محال ہے، وہ کہتے تھے اس وجہ سے محال ہے کہ حکمت وضع کے خلاف ہے. کیونکہ اگر مشترک لفظی ہو تو حکمت وضع کیا ہے؟ الفاظ کو کیوں وضع کیا جاتا ہے؟ خب تاکہ آپ کو معنی سمجھایا جائے نا، اپنا مقصد سمجھایا جائے. خب اگر آپ تک اپنا مقصد ہم نہ پہنچا سکیں اور لفظ بیچارہ مجمل ہو جائے تو حکمت وضع کے خلاف ہے. تو مجاز بھی حکمت وضع کے خلاف ہونا چاہیے. بھلے یہ ایک نقضی جواب، اور حلی جواب یہ کہ آغا کیوں حکمت وضع کے خلاف ہے؟ کس نے کہا کہ لفظ مجمل ہو جائے گا؟ قرینے کے ساتھ آپ استعمال کریں، قرینے کے ساتھ استعمال کریں جیسے استعمال ہوتا ہے، جیسے استعمال ہوتا ہے. مشترک لفظی میں جو اصول ہے قرینے کے ساتھ آپ استعمال کریں. ضروری تو نہیں آپ قرینے کے بغیر استعمال کریں. اور آخوند کہتے ہیں کہ اور کس نے کہا کہ اجمال بھی خود غرض نہیں ہے؟ کبھی کبھار اجمال بھی غرض ہوتی ہے. سامنے والا جان بوجھ کے کلام کو مجمل لانا چاہتا ہے. اور بس یہ جو آپ استدلال لے کر آئے کہ اشتراک لفظی حکمت وضع کے خلاف ہے کیونکہ اجمال لازم آتا ہے، ہم کہتے ہیں دونوں باتیں غلط ہیں. اولاً اجمال لازم نہیں آتا. ثانیاً کس نے کہا کہ اجمال ہر جگہ پر حکمت وضع کے خلاف ہے؟ نہ. خب بعض افراد ہیں وہ کہتے ہیں کہ درست ہے عام لغت میں اشتراک لفظی چلے گا لیکن قرآن میں مشترک لفظی نہیں ہے. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ بھائی اگر قرآن میں مشترک لفظی کو خدا استعمال کرے تو یا قرینہ لے کر آئے گا یا نہیں لے کر آئے گا. خب اگر قرائن کے ذریعے سے اس لفظ کے معنی کو سمجھائے تو تطویل بلا تعائل ہے، اس کی جگہ پر اصل لفظ لے کر آئے. کیونکہ آپ ایک مرتبہ وہ لفظ لائیں، دوسری مرتبہ اس کو سمجھانے کے لیے قرینہ لے کر آئے. لمبا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا لفظ لے کر آئے جو مشترک نہ ہو، ایک ہی لفظ معنی کو پہنچائے. اور اگر قرینہ نہیں لے کر آتے تو اجمال ہے، اور اجمال تو درست نہیں ہے. پروردگار عالم کیسے قرآن مجید کے اندر ایسی آیتیں رکھے کہ جن کے اندر اجمال کو رکھا ہو؟ خب یہ لوگ ایسے کہتے ہیں. اولاً ان کا جواب بھی یہ کہ بابا آپ فرضی باتیں کر رہے ہیں. ہم آپ کو قرآن میں دکھاتے ہیں مشترک لفظی استعمال ہوا ہے. مثلا لفظ عین، ایک جگہ پر قرآن میں ان المتقین فی جنات و عیون، یا عین یشرب بہا عباد اللہ. عین یہاں پر چشمے کے معنی میں. اگر دوسری جگہ پر وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یہاں پر عین آنکھ کے معنی میں. قرآن میں استعمال ہوا ہے، آپ بیٹھ کر فرضی باتیں کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اللہ اس بلوچ کے بقول ما کردیم و شد. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ خب آخون جواب دیتے ان کے استدلال کا. ان کے استدلال کا کیا جواب دے؟ آخون کہتے ہیں کہ بابا اولاً جو آپ کہتے ہیں کہ مشترک لفظی میں تطویل بلا تعائل لازم آ رہی ہے، خوب یہ غلط بات ہے. درست ہے خدا نے لفظ مشترک کو استعمال کیا، خوب قرینے کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ ہمیشہ لفظ ہو. خوب سیاق بھی، بھلے سیاق بھی
کرینہ بن سکتا ہے. یہاں پر جو مثلا ان المتقین فی جنات و عیون، خود سیاق بہترین کرینہ ہے کہ یہاں پر کیا مراد ہے عیون سے، کہ وہ باغات اور چشموں میں ہوں گے. اور یہ خود جو کرینہ ہے سیاق جنات وغیرہ، اور وہ بھی ایسے نہیں ہے کہ اس لفظ کو فضول میں فقط کرینے کے لیے لے کر آئے، اس کا بھی اپنا معنی ہے، اس کا اپنا معنی بھی ہے. درست ہے. بس دو باتیں، اولاً ہر جگہ پر کرینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ لفظ لے کر آئیں، سیاق ہو سکتا ہے، مقال ہو سکتا ہے. اور ثانیاً اگر کرینہ لفظی بھی لے کر آئے تو ضروری تھوڑی ہے کہ اس کرینہ لفظی کا فائدہ فقط منحصر و کرینیت میں، اس کا اپنا معنی بھی ہو سکتا ہے. درست ہے. مثلا جیسے یہ عین یشرب بہا عباد اللہ، خود عباد اللہ خود کرینہ ہے کہ عین سے مراد چشمہ ہے. درست ہے. یشرب بہا عباد اللہ، یہ کرینہ بھی ہے اور خود ایک معنی بھی دے رہا ہے اپنی جگہ پر. بابا چشمہ وہ ہے کہ جو بندگان خدا کے لیے، عباد اللہ کے لیے، تو اس کا اپنا معنی بھی ہے. لہذا یہ بس ایسے ہی ہے. اگلا ایک جملہ آخوند کہہ رہے ہیں کہ بابا کبھی کبھار مجمل کلام لانا مصلحت ہے، حتیٰ قرآن مجید کے اندر. مثلا جیسے جو مشہور نظریے کے اعتبار سے قرآن مجید کے اندر جو متشابہات ہے، وہ متشابہ خود مجمل ہے یا نہیں ہے؟ متشابہ اصولیوں کے نزدیک جو معمولاً مرحوم آخوند بھی تعریف کرتے ہیں رسائل کے اندر، متشابہ اس کلام کو کہتے ہیں کہ جس کلام کے معنی کے اندر دو احتمال ہو اور دونوں احتمالات برابر ہو. دو سے مراد یعنی ایک سے زیادہ، ایک سے زیادہ احتمال ہے اور وہ ایک سے زیادہ احتمال بھی برابر ہے، کسی پر آپ کو کوئی دلیل بھی نہیں ہے. اسے کہتے ہیں کلام متشابہ. خداوند متعال نے خود نص قرآن میں ذکر کیا ہے کہ فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات. خود متشابہات مجمل ہوتے ہیں بقول ان کے. درست ہے. اور خدا نے متشابہات کو جان بوجھ کے رکھا ہے. اللہ ہمارے ہاں جیسے نقطہ بھی لگاتے ہیں، اور شاید بعض روایات میں بھی آیا ہو کہ خدا نے منان نے قرآن مجید میں متشابہات رکھے تاکہ حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ نہ کرو. یہ نقطہ بھی لگاتے بھی ہیں اور بسا اوقات بسا روایات میں بھی اشارہ ہو. درست ہے. بس مجمل لانا ہر جگہ پر خلاف مصلحت نہیں ہے. اب یہاں پر متشابہات کو رکھا گیا تاکہ تم مغرور نہ ہو جاؤ کہ تمہیں اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، امام کی ضرورت نہیں ہے. متشابہات کو رکھا تاکہ تم اہل بیت کی طرف رجوع کرو. یعنی وہ ذاتی مشابہات ہے، متشابہات وہ تو فقط یعنی عام انسانوں کے لیے نا، ان کو ضرورت ہے نا سمجھنے کے لیے اہل بیت کی طرف رجوع کرو. ذاتی نہیں ہے نہ وہ اہل بیت کو تو سمجھ میں آ رہی ہے. بھلے بھلے، یعنی دوسرے لفظوں میں اضافی ہے، اس بندے کی نسبت سے متشابہ ہے. جس کو معلوم ہے اس کے لیے متشابہ نہیں ہے، جس کو معلوم ہے اس کے لیے متشابہ نہیں ہے. حالانکہ یہ مشہور تبیین کے مطابق، اور جو آخوند یہاں پر جس سینس میں ذکر کرے میں اسی کو ذکر کر رہا ہوں، لیکن تفسیر المیزان میں اگر رجوع کریں تو متشابہ کا کچھ اور معنی ہے، اس کی وضاحت کچھ اور ہے، لیکن مشہور یہی ہے جو آخوند یہاں پر ذکر کرے. درست ہے آغا؟ خوب. بعض حضرات کہتے ہیں کہ بابا یہ تو کہہ رہے تھے کہ محال ہے اشتراک، بعض کہتے ہیں واجب ہے، اشتراک کے بغیر کام نہیں چلے گا، یا ادھر یا ادھر. بعض کہتے ہیں واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معانی لامحدود ہے، الفاظ بیچارے محدود ہیں. بھائی 28 حروف سے آپ کتنے لفظ بنائیں گے؟ معانی لامحدود، الفاظ محدود. اشتراک کو اگر نہ لے کر آئیں تو کیسے کام چلے گا؟ خوب وہ کما ترا. خوب یہ استدلال بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا استدلال ہے. اولاً اگر معانی لامحدود ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وضع کرنے کے لیے بھی لامحدود وضع چاہیے. پھر انسان بیچارہ لامحدود معانی کے لیے بھی تو لامحدود وضع چاہیے نا. خوب یہ لامحدود وضع کہاں سے کر پائے گا اگر یہ آپ کا فرضیہ مان لیا جائے؟ سلم نہ لامحدود وضع ہو سکتی ہے. بھائی خدا کو واضح قرار دیں، فرض کریں
کہ وہ لامحدود ہے، وہ وضع کرتا ہے۔ اچھا خوب، انسان بیچارہ محدود ہے، لامحدود معنی کو تو استعمال نہیں کرے گا، ظاہر سی بات ہے کہ محدود معنی کو استعمال کرے گا، اور جب محدود معنی کو استعمال کرے گا تو لامحدود وضع کرنے کی ضرورت فضول ہے، زائد۔ ثالثاً بابا افراد لامحدود ہیں، اما کلی اعتبار سے اگر معنی کو دیکھا جائے وہ محدود ہے۔ مصادیق کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو لامحدود لگ رہا ہے، اما خود کلیات کے اعتبار سے دیکھیں تو محدود ہیں۔ حالا رابعاً بھلا باب مجاز مگر نہیں ہے کیا؟ خوب، محدود پیمانے پر آپ نے وضع کی، بقایا معنی میں مناسبت کی وجہ سے استعمال کریں۔ تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات کوئی اتنی وہ جانانا نہیں ہے۔ الحادی عشر، 11واں مقدمہ، الحق کو وقوع الاشتراک، فرماتے ہیں کہ قول حق یہ ہے کہ اشتراک ہے، واقع ہوا ہے، للنقل والتبادر وعدم صحت السلب بالنسبت الى معنیین او اکثر للفظ واحد۔ آگا پہلی دلیل نقل ہے، خدا تعالیٰ نے قرآن میں آپ کو دکھا دیا۔ تبادر بھی کہ بل ایسے اشتراک ہے، پایا جاتا ہے بعض الفاظ کی نسبت سے، مثلا جیسے عین ہے، اس کی نسبت سے تبادر یہ ہے کہ مشترک لفظی ہے۔ اور تیسری دلیل یہ کہ بعض الفاظ میں ہم دیکھتے ہیں لفظ واحد ہے، اس کے لیے دو معنی ہے، جیسے عین چشمے کے لیے بھی ہے اور عین مثلا آنکھ کے لیے بھی ہے۔ وقوع دلیل نہیں ہوگی، وقوع دلیل ہے، یعنی پہلی وہ ہوئی، بھلے پھر اسی وقوع کی تائید میں یہ لے کر آ رہا ہے، اسی کو گویا کہ کھول رہا ہے۔ نقل کہاں سے؟ یعنی نقل یا لغت میں، خود لغت میں تبادر۔ اور اسی طریقے سے صحیح نہیں ہے سلب کرنا بالنسبت الی معنیین او اکثر، دو معناؤں کو یا دو سے زیادہ معناؤں کو للفظ واحد، ایک ہی لفظ سے۔ بعض موارد ایسے ہیں کہ ایک ہی لفظ سے دو معناؤں کو سلب کریں، آپ کہیں کہ اس کے لیے دو معنی نہیں ہے یا دو سے زیادہ معنی نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ جیسے عین لفظ واحد ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس کے لیے دو سے زیادہ معنی ہے، خوب یہ درست ہے۔ عدم صحت سلب، روشن ہے۔ وَإِنْ أَحَالَهُ بَعْضٌ، کہتے ہیں الحق کو وقوع الاشتراک، حق یہ کہ اشتراک واقع ہوا ہے۔ وَإِنْ أَحَالَهُ بَعْضٌ، اگرچہ بعض نے اس اشتراک کو محال قرار دیا ہے۔ کیوں محال قرار دیا ہے؟ لِإِخْلَالِهِ بِالتَّفَهُمِ کہ المقصود من الواز چرا لخفاء القرائن، فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے محال قرار دیا ہے۔ یہ احالہ کی علت ہے، بھائی کیوں محال قرار دیا ہے؟ اس لیے کہ لِإِخْلَالِهِ یہ اشتراک مخل ہے بالتفاہم، سمجھنے اور سمجھانے کے۔ بھائی اخلال پیدا کرتا ہے سمجھنے اور سمجھانے کے، جس کو میں نے خارج میں بیان کیا کہ خلاف حکمت واضح ہے، درست ہے۔ اس اشتراک کی وجہ سے تفاہم اور تفہیم خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اشتراک مخل تفاہم ہے۔ کون سا تفاہم؟ المقصود من الواز، وہ تفاہم کے جو واز سے مقصود ہوتا ہے۔ واز سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ بھائی سمجھیں اور سمجھائیں۔ اگر لفظ کے لیے اشتراک آ گیا تو سمجھنا اور سمجھانا محال ہو جائے گا۔ لِإِخْلَالِهِ بِالتَّفَاهُمِ، کیوں لِإِخْلَالِهِ؟ لِخِفَاءِ الْقَرَائِن، کیونکہ قرائن مخفی ہوتے ہیں۔ آغا کہہ رہے الحق وقوع الاشتراک ان احالہ بعضون، کیوں؟ لمنع الاخلال اولان، جواب کیونکہ اولان کس نے کہا کہ اخلال لازم آ رہا ہے؟ مخل و حکمت واضح نہ، مخل تفاہم نہیں ہے۔ بھائی کیسے اخلال لازم نہیں آتا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ لامکان الاتکال علی القرائن الواضحہ، خوب آپ قرائن واضحہ پر بھروسہ کریں، درست ہے، قرائن واضحہ پر اعتماد کریں، درست ہے، اس میں کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے۔ ومنع کونہ مخلا بالحکمت ثانیاً، اور ثانیاً دوسرا نقطہ یہ
کہ آغا یہ جو اشتراک ہے مخل حکمت بھی نہیں ہے، اگرچہ اجمالی کیوں نہ لازم آئے، اس کو ہماری طرف سے بڑھا دیں، اگرچہ اجمالی کیوں نہ لازم آئے. کیوں؟ اس لیے کہ لتعلق الغرض بالاجمال احیاناً، کیونکہ احیاناً اور کبھی کبھار مقصود یہ ہوتا ہے کلام کو مجمل لائیں. کما ان استعمال المشترک فی القرآن لیس بمحال، خب جس طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں اشتراک کے وقوع میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طریقے سے اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ مشترک قرآن مجید میں استعمال کرنا بھی محال نہیں ہے. لیکن نہیں، یہ بحث وہ ہے کہ جن بحثوں کی وجہ سے تعجب ہوتا ہے پرانے زمانے میں کیوں اپنا وقت اتنا ضائع کرتے تھے. الحق والانصاف، انسان اٹھا کر دیکھے بابا استعمال ہے قرآن میں سیدھا سا پڑا ہوا ہے، آپ اس میں لگے ہوئے ہیں کہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے، پھر اس پر آ کر ایک موہوم سا ثمرہ بھی بار کریں. نہ اگر ہم نے ثابت کر لیا کہ قرآن میں مشترک کا ہونا محال ہے تو پھر آپ جن کو مشترک سمجھتے ہیں ہم ان کو مشترک قرار نہیں دیں گے. اے بابا چھوڑو یار، کیا بات ہے یہ واقعاً انصافاً فضول بحث ہیں. کما ان استعمال المشترک فی القرآن لیس بمحال، جس طریقے سے یہ نقطہ کہ مشترک کا استعمال کرنا قرآن میں یہ محال نہیں ہے. کما تو وہ ہے جیسے بعض لوگوں نے توہم کیا ہے، بیجا توہم کردن دیگه لأجل لزوم التطویل بلا طائل مع الاتکال علی القرائن. یہ تو وہ ہے جس نے توہم کیا، اس کے دلائل ہیں. بھائی کیوں توہم کیا؟ اس لیے کہ یا تو لازم آئے گا تطویل بلا طائل، کلام کو لمبا کر رہے ہیں بغیر کسی فائدے کے. اگر آپ مشترک میں قرائن پر اعتماد کریں، اگر مشترک میں قرائن پر اعتماد کریں تو فضول میں کلام کو لمبا کرنا ہے. اور والاجمال فی المقال لولا الاتکال علیہ، اگر قرائن پر اعتماد نہ کریں تو کلام مجمل ہو جائے گا. یہ دلیل دیتے ہیں. اور آگے کریں وَكِلَاهُمَا غَيْرُ لَائِقٍ بِكَلَامِهِ تَعَالَى جَلَّ شَأْنُهُ كَمَا لَا يَخْفَى. اور یہ دونوں باتیں کہ تطویل بلا طائل اور کلام کو مجمل کرنا کلام پروردگار عالم کے لائق نہیں ہے. درست ہے، جیسے کہ یہ بات آپ پر مخفی نہیں ہے کہ خدا فضول میں تو باتیں نہیں کرے گا. ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ، یہ بات آپ کی غلط ہے. کما ان استعمال المشترک فی القرآن لیس بمحال. کیوں بھائی؟ وذالک، یہ عدم استعالہ اشتراک در قرآن، قرآن میں اشتراک محال نہیں ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ اولا لعدم لزوم التطویل فیما کان الاتکال علی حال. پہلی بات تو آغا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کلام کو بلا وجہ لمبا کرنا ہے، اولا تو یہ بلا وجہ لمبا کرنا لازمی نہیں آتا، تطویل بلا طائل لازم نہیں آتی. اگر ہم کہیں کہ کرینہ حالیہ ہے، درست ہے، خوب اس بات پر اشکال نہیں کیا جا سکتا. اگر آخوند یہ آپ کی بات اس مخاطب کے لیے درست ہے جو بات فقط ان مخاطبین کو کر رہا ہے، وہاں پر قرین حالیہ ذکر کرے. لیکن قرآن تو قیامت تک کے لیے آنے والی کتاب ہے. وہ قرآن اپنے مفہوم کو ان قرائن حالیہ پر کس طریقے سے منحصر کر سکتا ہے؟ اخباریوں کی ایک دلیل تو یہ بھی ہے کہ آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، بس قرائن حالیات ہے اس کے. خود دیکھیے وہ زمانہ گزر گیا، پتہ نہیں کون سے قرائن حالیات ہے، آیت سے کیا مراد تھی. یہ تفسیر کا دروازہ بند کرنا ہے نا. اچھا چلے دوسرا جواب. او مقالن، یا نہ آغا جس صورت میں اعتماد مقال پر ہو، لفظ پر ہے، اوتی بہ، درست ہے، لغرض آخر. آغا یہ مشترک لفظی متکی ہے ایک دوسرے کلام پر، ایک دوسرے لفظ پر، کہ جس لفظ کو ایک اور غرض کے لیے لایا گیا ہے. یعنی وہ لفظ اپنا معنی بھی بتا رہا ہے، اس کے لیے قرینہ بھی بن رہا ہے. بس یہ جو آپ نے کہا کہ اگر مشترک لفظی میں قرائن کے ساتھ استعمال ہو تو تطویل بلا طائل لازم آتی ہے، یہ بات غلط ہے. دو،
وَمَنْعِ كَوْنِ الْإِجْمَالِ غَيْرَ لَائِقٍ بِكَلَامِهِ تَعَالَى، اور یہ کہ خداوند متعال جان بوجھ کر اپنے کلام کو مجمل کرے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لائق نہیں ہے شأن ربوبی کے، ہم کہہ رہے ہیں نہ، اتفاقاً لائق ہے شأن ربوبی کے. جان بوجھ کر خدا کبھی کبھار آپ کو بلانا چاہتا ہے. درست ہے. مَعَ كَوْنِهِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْغَرَاضِ، ساتھ اس کے کہ آغا اس اجمال کے ساتھ پروردگار عالم کی غرض کبھی کبھار متعلق ہوتی. درست ہے. اچھا، وَإِلَّا، اگر ایسے نہ ہوتا تو لما وقع المشتبہ فی کلامہ، مشتبہات متشابہات خداوند متعال کے کلام میں کیوں آتے؟ خوب، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا، متشابہات کے بارے میں یہ زمینی سوچ ہے. یہ سوچ یہ ہے کہ آپ ایسے دیکھ رہے ہیں کہ متشابہات کی جگہ پر محکمات کو لایا جا سکتا تھا، لیکن خدا نے جان بوجھ کے متشابہات کو ذکر کیا. لیکن بقول مرحوم علامہ طباطبائی کے متشابہات کو سمجھنے کے لیے یہ طریقہ غلط ہے. المیزان میں اس جگہ پر 100-150 صفحات کی بحث ہے، یعنی مفصل ترین بحث. یہ کسی زمانے میں نے اس کا خلاصہ، یہ جو آغا مدعا کا مجلہ ہے نا، کیا نام ہے، نور القرآن، اس نور القرآن میں نے علامہ کے اس بحث کا خلاصہ سندھی زبان میں ایک مقالے کی شکل میں دیا تھا، اس کے بارے میں، محکمات اور متشابہات کے بارے میں. یہ زمینی تفکر ہے. وہ جو علامہ کا تفکر ہے ہم نے اسرار الآیات میں ذکر کیا تھا کہ ناغا تشابہ الفاظ کی وجہ سے، الفاظ کا قالب مزیق ہے، ان میں توان نہیں ہے ان معانی عالی کو برداشت کر سکے، لہذا تشابہ پیدا ہو جاتا ہے. نہ کہ خدا نے جان بوجھ کے پھنسانے کے لیے رکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ. وَإِلَّا لَمَا وَقَعَ وَلَمَّا وَقَعَ الْمُشْتَبَهُ فِي كَلَامِهِ، تو مشتبہ خدا کے کلام میں واقعی نہیں ہوتا. مقصود یہ تھا کہ مجمل قرار دیا جائے. اعلیٰ نقطہ بھی ہم لوگ لگاتے، نعرہ بھی لگاتے. وَقَدْ أَخْبَرَ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ، خود اس نے پروردگار عالم نے اپنے کتاب کریم میں فرمایا ہے بے وقوعہ فیہ، کہ مشتبہ متشابہات خدا کے کلام میں ہے. قال اللہ تعالی فی آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات. تمام شو. وربما توہم وجوب وقوع الاشتراک فی اللغات، کہ بس یہ توہم کیا جاتا ہے کہ واجب ہے کہ مشترک ہو لغات میں. وہ کہہ رہے تھے جائز نہیں ہے، محال ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ واجب ہے. خب یہ والا جو کام ہے نا، یہ اجتہاد بقول آیت اللہ ایک بزرگوار کے زیر لحافی ہے. ہمارے یہاں بعض اجتہاد ہوتے ہیں کہ خود کمبل کے نیچے سو جاتا ہے، بیٹھ کر سوتا ہے، بیٹھ کر سوچتا ہے بہت زیادہ، نئی نئی تعویلیں لے کر آتا ہے. اس کو کہتے ہیں اجتہاد زیر لحافی. دوسری مرتبہ نہ، واقع الامر کو جاتا ہے، دیکھتا ہے، کرتا ہے، اور اس کے بعد اس پر تفکر کرتا ہے. اب ہیں بعض بزرگان ہمارے ہیں کہ جن کا اصول کے اندر اجتہاد زیر لحافی ہے. اللہ نام لے لوں یا نہ لوں، مثلا جیسے آغا ضیاء بزرگوار ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں. ہاں ان کے لیے کہتے ہیں، بزرگان کہتے ہیں ان کا معمولاً اصول کے اندر جو اجتہاد زیر لحافی ہے. بہت زیادہ فقور انسان تھے، سوچتے تھے، اتنا بیٹھ کر سوچتے تھے، عجیب و غریب قسم کی تعویلات لے کر آتے تھے. بلکہ آغا عاملی جو ان کے مقرر ہیں، کہتے ہیں بعض اساتید کہ وہ ان کے ساتھ رہتے تھے کمرے میں. کبھی کبھار یعنی سو رہے تھے، اچانک رات کو اٹھایا، اٹھو، ایک مطلب میرے ذہن میں آیا ہے، سنو. پھر اس کو مطلب سناتے، وہ بیچارہ لکھتا تھا. ربما تو وہ ہما، لیکن بہرحال یہ نعوذ باللہ کوئی شان میں توہین نہیں ہے، وہ ارکان اصول میں سے ہیں کہ اعلام ثلاثہ میں سے ایک وہ ہے کہ بہرحال وہ جو تفکر کیا ہے، فکر کیا ہے. لیکن حق کے امر یہ کہ اذا جاوز الشیء حد انعکس ضد، ہر چیز کو اس کی اہمیت کے اعتبار سے وہ کرنا چاہیے. یہ ناانصافی نہیں ہے کہ 20 سال بیٹھ کر بندہ ان چیزوں پر بحثیں کرے اور آخر میں کہ خوب نتیجے ہم نہ دارے. یہ یعنی
وربما توہم وجوب الاشتراک فی اللغات، کہ بس توہم کیا جاتا ہے کہ بابا واجب ہے کہ لغات کے اندر اشتراک ہونا چاہیے، لاجل عدم تناہی المعانی، اگر ایک طرف سے معانی لامحدود ہیں، و تناہی الفاظ المرکبات، اور جو الفاظ مرکبات ہیں وہ بیچارے متناہی ہیں، فلا بد من الاشتراک فیہا، بس الفاظ میں اشتراک کا ہونا ضروری ہے، یہ جو استدلال فاسدون، کیوں؟ لوضوح امتناع الاشتراک فی هذه المعانی، آغا ان معانی میں ممتنع ہے مشترک لفظی ہونا، کیونکہ اگر معانی لامحدود ہے تو ولو ان کے اشتراک لفظی ہو، لیکن وضع لامحدود کے میخات نہ، اوضاع لامحدود کے میخات، اوضاع تو لامحدود ہونی چاہیے، لاستدعاء ہی، کیونکہ یہ اشتراک ان لامحدود معانی کی نسبت سے یہ چاہتا ہے الاوضاع الغیر المتناہیہ، اوضاع غیر متناہیہ کو۔ خوب انسان بیچارہ محدود ہے، اس کے لیے اوضاع غیر متناہیہ کیسے ہو ممکن؟ ولو سلما، اگر ہم کہتے ہیں کہ نہ اوضاع غیر متناہیہ ممکن ہے، تسلیم کر لیا، مان لیتے ہیں کہ واضح، یہ بھی اچھا ہے کہ یہاں پر ایک لمبی چوڑی بحث نہیں کی، وغیرہ ایک بحث یہ بھی تھی کہ من الواضح، واضح کون ہے؟ بھلے چلے ہم مان لیتے ہیں کہ بھئی واضح خدا ہے، پروردگار، یہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جب پہلی مرتبہ حضرت آدم کو کہا تھا نا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس سے دلیل لے کر آتے تھے کہ بس واضح اول خدا ہے، درست ہے؟ عجیب ہے نا یہ، نا یہ درست تھوڑی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں ایسے کہتے تھے، ہاں وَلَوْ سُلِّمَ، اگر تسلیم بھی کریں، لم یکد یجدی، اگر اوضاع غیر محدود لامحدود بھی ہوں تو بھی ان کا فائدہ نہیں ہے، لم یکد، یکد ہٹا لے، لم یجدی یعنی فائدہ مند نہیں ہے، الا فی مقدار متناہن، انسان محدود ہے، ظاہر سی بات ہے کہ محدود معانی کو استعمال کرے گا، خوب پھر وہ جو لامحدود اوضاع ہے ان کا تو فائدہ نہیں ہوا۔ مضافن، تیسرا جواب، الی تناہی المعانی الکلیہ، اگر جزئیات اور افراد لامحدود ہے لیکن معانی کلیہ تو محدود ہے، و جزئیات و امکانت غیر متناہیت، بھلے معانی کلی متناہی ہیں، جزئیات اگرچہ غیر متناہی ہیں، الا ان وضع الالفاظ بازاء کلیاتها یغنی عن وضع لفظ بازائها یعنی بازاء الجزئیات کما لا یخفی۔ خوب درست ہے جزئیات غیر متناہی ہیں، لیکن الفاظ کو جب آپ کلیات کی نسبت سے اس کے مقابل وضع کر دیں گے تو یہ انسان کے لیے مغنی ہے کہ آئے اور لفظ کو آ کر ان جزئیات کے لیے وضع کیا جائے، نہ جزئیات کا استعمال ان کلیات کے ضمن میں ہو جائے گا۔ چوتھا اور پانچواں جواب، ان المجاز باب واسع، بلا ضروری ہے کہ ہمیشہ ہم نے حقیقت ہی استعمال کرنی ہے، لفظ کو اپنے معنی میں ہی استعمال کرنا ہے، خود مناسبت ما کی وجہ سے آپ مجاز میں بھی استعمال کریں۔ ففہم کہ دیکھیں حرف دقیق و متین گفتیم، وصلی اللہ علی محمد و آل بیت الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد محمد عجل فرجهم